نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم. غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم. غریب یا عجیب کے معنی میں ڈاکٹر اقبال نے بہت بڑے واقعات کو چند اشعاروں میں سما دیا ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ہے ابتدا اسماعیل تو انتہا ہے حسین. اور دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک بار محبت کے ساتھ روشی پڑھی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. رب قدیر ہم سب کو ہر طرح کی خرافات سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، اصل میں امام حسین کا جو واقعہ ہے اس میں مسلمان کے لیے پوری زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ پورا سبق موجود ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان واقعات میں عقل بندوں کے لیے عبرت ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی واقعہ کو کسی واقعے سے جو تعلق ہوتا ہے تو اگر پہلا واقعہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو پچھلا بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو جو قرآن و حدیث کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے امام حسین کی شہادت بہت پہلے سے طے شدہ تھی. اس کی ابتدا کب ہوئی وہ ذہن میں رکھیں. ڈاکٹر اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، منا میں شروع ہو چکی کربلا میں ختم. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے اور آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ فلاں آدمی تلبیہ کی حالت میں انتقال کر دیا. یعنی حاجی حج کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک اس کو تلبیہ کہتے. اس حالت میں اس کا انتقال ہوا تو آقا نے فرمایا وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یعنی موت جس حالت میں ہوئی قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو اب امام حسین کا سجدہ دیکھ، اب دنیا سے گئے حالت سجدے میں، وہ قیامت میں اٹھیں گے حالت سجدے سے. اب اتنا لمبا سجدہ کوئی مائی کا نال بتائے تو. دوسری طرف افسوس ہوتا ہے کہ
کہ کل غیر مسلم بھی جس کو ظالم کہتے آج کچھ لوگ اس یزید کو جنتی ثابت کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ حدیث قسطنطنیہ تم سمجھے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ میرے آقا نے کب کہا؟ اور یہ واقعہ بعد میں ہوا آپ کی وفات کے بعد. تو کل کیا ہوگا یہ غیب؟ تو پہلے تو نبی کا غیب اقرار کرو کہ میرے آقا نے پہلے کہہ دیا جو قسطنطنیہ وہ فتح کرے گا، وہ جنت میں جائے. تو ان کے ایمان کی بھی پتہ، ان کے جانے کی بھی پتہ. اور تم کہتے ہو نبی وہ غیب ہے. لیکن یزید بے ایمان کے لیے وہاں بھی گھسیٹ کے لیا. یہ سمجھ لو کہ آج کے دور میں یہ فتنہ غیر مقلد سب سے خطرناک، جو گستاخ ہیں اولیاء کرام کی شان میں بھی، نبی کی شان میں، اور یہاں تک کہ وہ کم وقت جو ہے یزید جیسے بے ایمان کو جنتی ثابت کرنے لگے. تو اس کا ذکر نہیں، ہم اتنا سمجھ لو ہے کون؟ جس نے آل رسول کو پریشان کیا، ستایا، ظلم کیا، اور جن کے چادر کو آسمان دیکھنے کے لیے طرف سے ان کو ظالم نے سروں سے چادر چھلوائی، جن کے بچوں کے لیے پانی تک پابند کر دیا. اور اس کے بعد مرنے، جو کربلا کے بعد اگر کوئی کہ اس بے ایمان نے توبہ کر لی تو امام حسین کی شہادت کے بعد مسجد نبی میں جس نے گھوڑے باندھے اور اپنے فوجیوں کے لیے مسجد مدینے کی عورتوں کو حلال کر دیا. اب بتاؤ جو حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ 700 صحابہ شہید کیے گئے، 10,000 تابعین شہید کیے گئے، اور 1,000 کواری بچیوں کو حمل ٹھہرا ان ظالموں جس کے ظلم کی داستان. اور جس دن یہ بے ایمان مر رہا تھا یزید، اس دن اسی کے حکم سے کعبے میں آگ لگائی جا رہی تھی. تو جو کعبے کو پھونکتا ہوا، کعبے میں آگ لگاتا ہوا مرا ہو، تو اس کو توبہ نصیب ہو سکتی؟ مرتے وقت جس کے حکم سے آگ لگائی جا رہی تھی کعبے، آج اس بے ایمان کی تعریف کر رہے. تو یاد رکھیے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بے ایمانوں کو اسی کے ساتھ اٹھائے، اور ہمیں حسینی ہے تو امام حسین کے ساتھ. دوسری بات یہ ذہن سے رکھ لیں کہ ہم نہ کل غم والے ہیں نہ آج غم والے ہیں. سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. اس لیے اعلیٰ حضرت صاحب فرمائے غم زندہ کرنے کے لیے کوئی واقعہ نہ بیان کیا جائے. ہم تو امام حسین کا ذکر، ہمت، جرأت، حوصلہ، صبر، ظالم کے سامنے ڈٹنا، اسلام کے لیے قربانی دینا، یہ بہت سارے چیزیں تاکہ مومن کے اندر ایک حوصلہ ملے، ایک عزم ملے، ایک ارادہ ملے، ایک استقلال ملے. اور الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، غم کے لیے نہیں. امام حسین جیتے تھے. اور جو یہ بیان کرے امام حسین مجبور تھے لامحال، سمجھ لینا ایمان کمزور ہے. ہمارے امام مختار تھے، مختار ہیں اور مختار رہیں. اب ایسی گندی زبان، اگر حسین اپنے بچوں کو پانی نہ دے سکے تو میں کیا دے؟ ذہن میں رکھنا یہ مومن کی بولی کھلی رنجش تیرے طرز بیاں سے، نہ تھی دل میں تو کیوں نکلی زبان سے. آج اس تھوڑے سے وقت میں آپ سنجیدگی کے ساتھ کربلا کا سبق سنیں، واقعہ نہیں، وہ سبق سنیں
میرے آقا فرماتے ایک لمحے کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور جو کہتی دن دیر عبادت کرتے حسین حسین کر رہے ظالموں، ایک لمحے کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا 60 سال کی عبادت سے. تو آپ آئیے پہلے بولیے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ نہیں. اب انسان برابری کرے گا، وہ بھی انسان میں بھی انسان، کیا کوئی کمی ہے؟ تو سمجھایا جا رہا دیکھ تو آبادی تلاش کرتا ہے اور آبادی اللہ والوں کے قدموں کو تلاش کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اے میرے نبی انہیں وہاں چھوڑا بوادٍ غیر ذی زرع، اجاڑ پیا تھا، ہریالی بھی نہ ہو. کس کو چھوڑا جا رہا ہے؟ ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ. یہ میری ماں بہنیں روزانہ شکوہ کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں. میں نہیں آزمائش کے دیکھو جب کوئی پریشانی آئے تو حضرت ہاجرہ کی زندگی یاد کر لیں. میری ماں بہنوں عورتیں کم نہیں ہیں کسی سے پیچھے. اور جب انہوں نے صبر کیا تو آج ولی بھی غوث بھی کتب بھی سارے مومن قیامت تک ان کی ادا کو اپناتے رہیں گے. صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں کس کی یاد؟ حضرت حاجر. تو ایک عورت نے صبر کیا تو آج ان کا مقام کتنا بنا، اور ان کے قدموں کی بنا پر جو آبادی ہوئی آج اس سے بڑھ کر کوئی آبادی بتا دو مجھے. سارا صدقہ ہوئی. اب اس واقعے میں یہ نہیں کہ صرف حضرت حاجرہ وہاں رہی، بولو مصیبتیں آئی، ناشکری تو نہیں کی، پریشانی تو نہیں کی. یہ نہیں کہا میں آزمائش کے لیے میرے پاس چھوٹا بچہ بھی ہے اور مجھے جنگل میں چھوڑا جا رہا ہے اور کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، اور حضرت سارا جن کے بچہ نہیں ہے ان کو پاس میں رکھا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ حسد سے پاک، وہ بدگمانی سے پاک. اللہ کے ہر کام میں راز ہے تو سمجھ گئی اس میں بھی راز ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہی کرتے ہیں جو رب کی مرضی ہوتی ہے. تو ہم مومنوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. پھر بتائیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے ہو گئے. واقعہ میں نہیں جاتا میں، پانی کیسے نکلا کیا ہوا آب زمزم وہ نہیں. جب 7 سال کے ہو گئے تو امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اس امتحان میں قیامت تک کی ماؤں کے لیے بچوں کے لیے ایک سبق آ گیا. سبق کیا ہے؟ اللہ فرماتا کہ اے میرے خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. تو ابراہیم علیہ السلام بچے کو پکڑتے ذبح کر دیتے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تو امتحان ہو جاتا، لیکن ماں کی تعلیم کیا ہوتی ہے یہ پتہ نہ چلتا. نیک بچے جو ہوتے ہیں اچھی تربیت میں ان کا پتہ نہ چلتا. اور ایک ہی واقعے سے قیامت تک کے لیے کہنا تھا، یہ بتانا تھا اے عورتوں بہانہ مت کرنا کہ ماحول اچھا نہیں ہے. آج بہت سے کہتے زمانہ بہت خراب ہو گیا، یہ گناہ ہے، حرام ہے، یہ لگتا. یہ علماء جانتے ہیں، حدیث پاک ہے، رب فرماتا ہے کہ یہ بندے مجھے گالیاں دیتے حالانکہ زمانہ میں ہوں. یعنی زمانہ کو بدلنے والا تو اللہ ہے، اور لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں. کہ کس کو برا ہے؟ اللہ کو برا. زمانہ نہیں بدلا، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، گھنٹے 24 ہیں، ہفتے میں وہی 7 دن ہے، مہینہ میں وہی 30-31 دن ہے، سردی گرمی وہی ہے.
بدلا ہے تو انسان تو بدلا، کچھ نہیں بدلا. اور یہ ماحول کو برا کہہ رہا ہے. سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. یہ سبق جس دن یاد آ جائے گا اس دن ماحول اپنے آپ سدھر جائے گا. مدرسے لاکھ پیدا ہو جائے، امام اچھے سے اچھا آ جائے، قسم خدا کی اگر گھروں کے حالات نہیں سدھرے تو ماحول بھی نہیں سدھرے گا. سارا دار و مدار عورتوں کے اوپر ہے. پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. جو یہاں سدھر گیا وہ کہیں بگڑے گا نہیں، اور جو یہاں بگڑ گیا اس کے سدھرنے کی امید بھی نہیں. تو اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی گود میں پلے. نہ وہاں مدرسہ تھا، نہ وہاں کوئی مولوی تھا، نہ وہاں کتاب تھی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے جو فرمایا کہ میرے خلیل پہلے بیٹے سے مشورہ لے لینا تاکہ راز کھل جائے. اگر باپ رب کے حکم کے پابند ہیں تو اسماعیل علیہ السلام بھی وفادار ہے، دل و جان سے قربان ہے. اور ماں بھی رب کے راستے میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، جیسے کہ آپ نے قربانی کے واقعات میں پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہ تیری مرضی کیا ہے. اب جس میں شک کرے کافر ہے. اللہ نے اس کو بیان کیا قرآن میں. بیٹے نے کیا کہا، پاپا نہیں کہا. آج تو عجیب ماحول ہے مسلمان ہو کر، ارے کم سے کم ایسی ادا اپنا لیں کہ کم سے کم ادا بھی ہو جائے قرآن کی تلاوت. تو بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا کر گزرو. یا ابتی، اے ابا. آج افسوس ہے، کوئی چچا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پاپا کہہ رہا ہے، اپنی تہذیب ہی بھول گیا. اے ابا جان آپ کر گزرو جو اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ مجھے صابروں کی لائن میں کھڑا پاؤ. میں ہوتا کون ہوں. آج تو عجیب ماحول ہے. نبی کے بیٹے ہیں، خود نبی ہیں، میں نہیں ہے. اور آج دکھ ہوتا ہے اسٹیج پہ بیٹھ کر میں فلاں. ارے خاندان ہو یا نسب ہو یا حسب ہو، میں چھوڑ دے. مولوی بولے یا عوام بولے، میں تو ہے ہی بری. اور جنہوں نے آقا کا دیدار وصال کے بعد سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں بندہ عشق سدی ترک نسب گنجامی. ارے عشق کا بندہ بن جا، نسب کو چھوڑ دے. کیا پیار سمجھ. جس کو مولوی، جن کی کتاب پڑھ کے مولوی ہوتے ہیں چلے جاتے، جن کی زبان فارسی تھی اور نبی کے دربار میں بیٹھ جاتے تو پہلی ذات ہے جو بغیر نبی کے حکم کے اٹھتے ہی نہیں تھے. آقا فرماتے بسلامت روی و باز آئی، اس لیے کہ زبان ان کی فارسی تھی تو آقا ان کو فارسی ہی میں جواب دیتے، اور جتنے لوگ تھے سب اپنے کانوں سے سنتے آقا کو. بسلامت روی و باز آئی. ایک مرتبہ آخر میں بسلامت روی آیا، آنکھوں سے آنسو آئے. لوگوں نے کہا ہمیشہ خوشی خوشی جاتے تھے، عبد الرحمن آج کیا ہوا؟ علامہ جامی کہتے ہیں ہمیں دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوگی. کیوں؟ آقا ہمیشہ فرماتے تھے بسلامت روی و باز آئی، سلامتی کے ساتھ آ اور واپس آ، سلامتی کے ساتھ جا. آج سلامتی کے ساتھ جا تو ہے، باز آئی نہیں ہے، اور یہی ہوا گھر جا کے انتقال ہو. وہ کیا کہتے ہیں بندہ عشق سدی ترک نسب گنجامی. عشق کا بندہ بن جا،
نسب چھوڑ دے، اس لیے کہ آج کے دور میں چاہے مولوی ہو، عوام ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب سے بڑا فتنہ نسب کا رہا ہے، اس نے ہمیں تباہ کر رکھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قبیلے ذاتے سے پہچاننے کے لیے ہے۔ یہ قرآن کی بولی ہے، جھگڑنے کے لیے نہیں، فوقے جمانے کے لیے نہیں۔ قرآن تو کہے کہ یہ صرف قبیلے ذاتے پہچاننے کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ ابو لہب ہاشمی ہے، قریشی ہے، مطلبی ہے، پھر مردو، اور بلال عرب کے بھی نہیں، مکہ تو بڑی بات۔ یہ گورا ہے، وہ رنگ کے کالے ہیں، یہ سردار ہے، وہ غلام ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ جس وقت ہزاروں نہیں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اور میرے آقا اس وقت کعبے پہ کسی کو چڑھاتے تو کوئی اور نہیں، وہ سیدنا بلال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نہ سب نے دیکھا گیا، اور جب معراج کی رات آئی تو آقا فرماتے بلال ایسا کون سا تیرا عمل ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کیا ہے؟ آگے آگے سنیے، ذرا غور کرو، یہ سچی حدیث ہے، ہماری نظروں سے نہیں گزرتی۔ اور پھر ہم میں کے چکر میں فلاں کا، میں فلاں کا، کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی تعلیم دیکھو۔ افسوس، تو تم میں عزت والا کون؟ جو تقوی والا۔ آج حیرت میں ہے کہ دنیا جو ہے آگے بڑھ رہی، اور اسلام نے کیا کہا؟ لوگوں مقام دیکھنا ہے تو بلال کا دیکھو، جس نے نبی کی محبت کو سینے میں جمایا تو دنیا کہتی ہے بدر اچھا ہے فلک پر، یا ہلال اچھا ہے، ارے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ ہم ایک مسجد میں کھڑے ہوتے، اگر بادشاہ بھی ہے تو پیچھے، امام آگے، منافق مت بنو۔ جب تم نے امام کو امام مان لیا ہے تو پیچھے سے غیبت کر رہے، اس کی مخالفت کر رہے، اس میں عیب نکال رہے۔ ارے مقام کہاں ہے اتنا بڑا کہ مولوی بھی پیچھے، مفتی بھی پیچھے، بادشاہ بھی پیچھے، کیوں؟ امام مان لیا۔ یہاں پر پھر پیچھے رہنے والوں میں ساری ذات ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے سب کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے۔ 5 وقت کا سبق کیا سمجھا رہا ہے؟ تمہارا امام ایک ہے، مقتدی بھی سب۔ اگر یہ چیز ہمیں پیدا ہو جائے جب 5 وقت مسجد میں ایک ہے تو باہر غیر کیوں ہو گیا؟ جب مسجد میں ذات پات نہیں ہے تو باہر کیوں آ رہی ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ اور اگر قرآن کو پوچھے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا۔ جی یہ شیخ ہے، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سید ہے، یہ تیلی ہے، یہ میراثی ہے، ابے کہاں سے آئے یہ؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا رب نے تو فرمایا تمہارا نام مسلمان ہے۔ پوچھ تو لوگ کوئی بھی نہیں کہتا میں مسلمان۔ یہ ہماری حالت گر رہی ہے۔ تو میرے بھائی اور ایک ذہن اور رکھے کہ میں یہ نہیں کہ کل بھی آ کر کوئی بات چونچنا ہوتی ہے تو میرا کام یہ ہے کہ جو فتنے بڑھ رہے ہیں ان کو روکا ہے، اور ہم آپ کو آگاہ نہ کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ قرآن ہی کے روشنی میں لے، آپ تو کالے پیلے نہ جانے کتنے سید بن جاتے، کوئی پتہ ہی نہیں، جہاں دیکھو شور مچ رہا ہے۔ انتخاب قبیری، زندگی بھر شیخ تھا، ذرا بڑا ہو گیا تو سید لگنے لگ گیا،
جب اس کی تحقیق کی گئی تو ذات سے کلال نکلا. میں خود اس کے گاؤں میں تحقیق کرنے گیا اس معاملے کی. جب اعلیٰ حضرت سے ٹھکرایا تو اصل میں 86 تک ساری کتابوں میں خود اپنی سید شیخ لکھتا. 86 کے بعد وہ سید بن گیا. اور جب اس کی تحقیق کی گئی تو میرٹھ کے پاس اس کا گاؤں ہے, کلال نکلا شراب کو. آج تو حالات ہی, لیکن یاد رکھیے ہمیں فخر ہے اسلام پہ. اب قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان, شک کرنے والا کافر ہے. طوفان آیا, کہا آجا کشتی میں کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. کہ آج پہاڑ پر بھی بچاؤ نہیں ہے, نہیں مانا. جب پہاڑ پہ بھی لہروں نے پکڑا اور ڈوبنے والا تھا, نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانا چاہا. رب نے فرمایا میرے نبی اس کے لیے ہاتھ مت اٹھانا. اب قرآن سنو, نبی کا بیٹا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. الفاظ سنو, انہو لیس من اہلک, اے میرے نبی یہ تیرا اہل نہیں ہے. اہل کون؟ جو پاک تابعدار. اہل کون؟ جو پیروکار. اہل کون؟ جو محبت کرنے والا. اہل کون؟ جو تیرے نقش قدم میں چلنے والا. اس لیے علامہ ملا جیون نے ہر مومن کو نبی کی اہل میں شمار کیا. متقی پرہیزگار ہر مومن نبی کی اہل. نور الانوار ہر مومن. تو قرآن نے کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی بیٹا ہے, اہل نہیں. پتہ چل گیا نا, بیٹا ہے اہل نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اس کے خلاف کوئی کہے ہم تو چاہے شراب پیے بے نمازی رہے پھر بھی خاندان کی بنا پر جائیں گے, جھوٹے. قرآن پر شریعت کسی کی جاگیر نہیں ہے, جو چاہو تم کر دو. نبی نے شریعت پر اولاد کو تو قربان کیا ہے, اولاد پر شریعت قربان نہیں کی. شریعت کے لیے نبی آئے, نبی دین پھیلانے آئے. اصل ہے دین. اور یاد رکھنا لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو, آج اگر شریعت کے خلاف بولے تو ہم جوتے کی نوک پر حیثیت دیکھی جائے گی. نبی کا ہے تو ہمارا, اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. بہت سے بڑے نام کا واسطہ لے کر کہتے دیکھیے جی تعزیہ کو وہ بھی جائز کہہ رہے. ابے تعزیہ تعزیت سے ہے, نبی کے روزے کو تو تعزیہ نہیں کہتے, غریب نواز کے روزے کو تو تعزیہ نہیں کہتے. خود لفظ تعزیہ تعزیت سے ہے, اور تعزیہ میت کی ہوتی ہے. تعزیت مردے کی ہوتی ہے, زندے کی تعزیت. اور حسین زندہ, اسی لیے تو کہا ہے وہ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ماتم وہ کرے جن کا مر گیا ہو. ہمارے نبی بھی زندہ, ہمارے نبی ولی بھی زندہ, ہمارا خدا بھی زندہ, ہمارا دین بھی زندہ. اب کوئی کہے کہ وہ شاعر اللہ ہیں, کیوں؟ انہیں دیکھ کر جب تعزیہ دیکھو گے تو حسین یاد آئے گا. میں کہوں گا جب یہ بے ایمان لاشا نکالتے ہیں, امام حسین کا لاشا, اور اس میں 70-72 تیر لگا کر, اور جب ماتم کرتے ہیں حسین حسین جب حسن کی آدمی آتی تو کہہ دو اس ماتم کو بھی. افسوس ہے کہاں حضرت حاجرہ کے قدم پہاڑ پہ لگے تو صرف وہی پہاڑ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. بڑے بڑے پہاڑ, اب ایسا ہی کوئی اور پہاڑ بنا دو کیا شاعر اللہ ہو جائے گا؟ تو امام حسین کا مزار شاعر اللہ ہے, لیکن جو تم بنا رہے ہو یہ جھوٹ ہے. یہ شاعر اللہ کہنا
قرآن حدیث کے خلاف پڑھنا، افسوس ہے۔ پھر تو ہمیں پہاڑ بنا لیں، اسی کو شاعر اللہ کہہ لیں۔ ارے قرآن کا ساتھ مذاق بنا رہے اپنی ایک حیثیت بنوانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے جو لکھا اسی پہ ہمیں ثابت قدم کرنا۔ تعزیت تعزیت سے ہے، تعزیت ویت کی ہوتی ہے۔ اور ہمارے حسین وہ زندے کا ماتم، وہ کافر ہے جو منکر حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو یادیں منائی جاتی ہیں، مٹائی۔ اب جو ہے ذہن میں رکھیے واقعہ وہاں لے کر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو بات آگے چل گئی کہ دیکھیے کنان ڈوبا یا نہیں ڈوبا، نبی کا بیٹا تھا کہ نہیں، اور قرآن نے یہ تو نہیں کہا تیری اولاد نہیں۔ بھئی یہ کہا ہو تو بتاؤ کیا کہا تھا؟ یہ اہل نہیں، پیروکار نہیں ہے، بیٹا ہو کر ڈوب گیا۔ اور ایک بوڑھی عورت جو آپ پہ ایمان لے آئی تھی چرکا کھاتی تھی کہ جب چاہو تو مجھے بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھولا دیتا ہے۔ اللہ کیا کہا میرا نبی خود فرماتا ہے میں بھولتا نہیں، میرا رب مجھے، تاکہ امت کے لیے سنت ہو جائے۔ اب نماز میں اگر نبی نہ بھولے تو سجدہ سہو کرنے کا سلیقہ کون سکھاتا؟ ہم بھولیں تو راستہ بھٹکے، نبی بھولے تو راستہ بنے۔ تو جن کی یاد بھی رحمت ہے اور بھول بھی امت کے لیے رہے۔ جب طوفان ٹل گیا اور وہاں خیال آیا عورت تو یاد نہیں رہی، ادھر جانا ہوا تو جا ہی رہے تھے، اچانک بوڑھی عورت جھونپڑے سے نکلی، اللہ کے نبی کیا میں چلوں طوفان آنے والا ہے؟ سجدے میں گر کے مولا تیری رحمت پہ پرواہ۔ بوڑھی ساری دنیا تو تباہ ہو گئی، دیکھ نہیں رہی، طوفان تو آ کے بھی چلا گیا۔ جب دیکھا تو بوڑھی بھی سجدے میں گر کے مولا اے اللہ کے نبی جس نے آپ کو کشتی میں بچایا ہے، آپ کے صدقے میں مجھے میری جھوپڑی میں بچا لیا ہے۔ ماننے والی بوڑھی جھوپڑی میں بچ گئی، نہ ماننے والا نبی کا بیٹا پہاڑ پہ غرق ہو۔ اسلام کو سمجھو، اسلام کا مزاج سمجھو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا غور کرو، کہتے ہیں ابا مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ 7 سال کی عمر میں یہ ادب سکھایا کس نے؟ یہ فرما برداری آئی کہاں سے؟ یہ جذبہ آیا کہاں سے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ماں ہے جو قیامت تک کے لیے پیغام دے رہی ہے، اگر تم صحیح ہو تو اولاد صحیح، اور اگر عورتیں بگڑ گئی تو اولاد بھی بگڑے گی 100%۔ اور اسی لیے دوسری جگہ تشریح ڈاکٹر اقبال کرتے ہیں بے ادب ماں با ادب اولاد جم سکتی نہیں، مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ جو خود باپ بے ادب ہو تو با ادب اولاد جننے گی۔ اگر لوہے کی کان ہے تو سونا نہیں نکلے گا، اور سونے کی کان میں سے لوہا نہیں نکلے گا۔ میری ماں بہنوں آج کے دور میں میرے نزدیک سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ، ماحول کو بگاڑنے والا وہ میری قوم کی ماں بہن ہے۔ اور آگے سنو، حضرت بابا فرید کی ماں، اس کے پاس محلے کی عورتیں آتی ہیں۔ فرید کی ماں ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں، کہا سمجھو، سمجھانے کی کوشش کرو کہ ہمارے بچے گالیاں بکے، شور مچائیں، لڑے، سر پھوڑے پھڑوائیں، بدماشیاں کریں، کنچیاں کھیلیں، گلی ڈنڈے کھیلیں، ہر وقت شور مچائیں، وہ تیرا بچہ مسلح پہ آنسو بہا، بچہ تیرا بھی ہے، بچہ ہمارے بھی ہے،
یہ فرق کیا ہے؟ میری ماں بہنوں، آج سے اپنے ذہن میں بابا فرید کی ماں کے الفاظ کو گرہ پڑا۔ فرید کی ماں کہتی ہے میرا فرید بڑا اچھا ہے، لیکن ماں کا بھی حصہ ہے۔ میرا فرید بڑا اچھا ہے لیکن اس کے کردار میں ماں کا بھی۔ عورتیں پوچھتی ہیں وہی تم چاہتی کیا ہے؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم، جب سے میرا فرید پیدا ہوا ہے میں نے اپنے فرید کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ دودھ پلانا ہو تو پہلے باوضو ہوتی ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لوریاں دیتی ہیں تو گانا نہیں قرآن کی آیتیں سنا، جگاتی ہیں تو درود مصطفیٰ پڑھ کے جگاتی ہیں۔ اب بتاؤ، جہاں زندگی بھر اللہ رسول کا ذکر سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، اب بتاؤ بابا فرید نہ بنیں گے تو کون بنے گا؟ میری بات کڑوی ضرور ہے لیکن میں عادت سے مجبور ہوں۔ قوم بیمار ہے، قرآن حکیم ہے، اور حکیم کا کام تو حکمت کا یہ ہے کہ اگر بیماری ہو تو دوا کڑوی پلانی پڑتی ہے۔ ہر وقت شربت سے کام نہیں چلتا، دوا کڑوی ہے تو پلانی پڑے، اور جنہوں نے کڑوی دوا پی لی تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہو۔ میری ماں بہنوں سے یہ گزارش ہے، ذرا سوچے تھوڑی دیر۔ ماں کو بخار آ رہا، ڈاکٹر کہے گا بچے کو دودھ مت پلانا، ایک دن اوپر کا دودھ پلا دینا، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کہ اگر ماں کو بخار ہے اور بچے نے سال میں دودھ پیا تو بچے کو بھی بخار آ جائے گا۔ جب ماں کا بخار بچے کو اتر جائے تو اب ذرا آج کا ماحول دیکھیے، ٹی وی سامنے ہے، گندا سین چل رہا ہے، عشق بازی چل رہی ہے، حرام کاری چل رہی ہے، چھیڑ خانی اس میں ہو رہی ہے، ننگا پن اس میں ہے، بے حیائی اس میں ہے۔ کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں بتا دوں؟ نہیں ہے تو شرافت نہیں، انسانیت نہیں ہے جو وہاں یا سوچ کام ہو رہے ہیں۔ اور ایک تو گھر سے بتا دو جس کی اور دیکھے نہیں، یہ گندا سینے بند کر دو، خوش ہو رہی ہیں، خواہشات بھڑک رہی ہے۔ اب گندا سین دیکھ کر خواہشات بھڑکے، خون گرم ہو، اور پھر نچنیاں کو دیکھ کر اس وقت میں بچہ آئے اور اس کو دودھ پلائے۔ ان کے اندر ناچنا بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، عشق بازی بھی ہے، چھیڑ خانی بھی ہے، اور وہ ساری چیزیں اس کی آنکھ کے ذریعے جو اس کے خون میں لوٹی، اور خون پورا جو ہے خواہشات کے ساتھ میں گرم ہوا، اب دودھ پلا رہی بچے کو۔ بتاؤ تو صحیح، یہ کون سی حرکت ہے جو بچے کو نہیں ہوتی؟ اب بچہ ناچے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں شادیوں میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کیوں؟ ناچتے ہوئے ماں نے دودھ پلایا، نچنیاں کو دیکھتے ہوئے دودھ پلایا۔ جو وہاں شرارت کر رہے تھے عشق بازی، اب لڑکا ہے تو لڑکیوں کو چھڑے گا، لڑکی ہے تو لڑکوں سے آنکھیں ملائے گی۔ یہ بدماشی ہو کیوں رہی ہے؟ ان کا قصور نہیں، قسم خدا کی یہ ان ماں کا قصور ہے جنہوں نے ٹی وی دیکھ کر بدماشی کے ساتھ دودھ پلایا ہے۔ اس کا اثر آج اولاد میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ پہلے بھی تو اولاد تھی جو بڑوں سے شرم کرتی تھی، ادب حیا تھا، سر جھکا کے چلتے تھے۔ آج لاج وہ حیا شرم کیوں نہیں رہی؟ ہم نے اپنے زمانے میں کسی بچی کو ننگے سر کبھی غیر مسلموں کے نہیں دے، اور آج یہ حال ہے کہ سر پہ دوپٹہ رکھنا جرم سمجھتی۔ باپ بے غیرت دیکھ رہا ہے، گلے میں پھندا ڈال رکھا ہے، سر پہ دوپٹہ کا نام نہیں ہے، شرم نہیں آتی اس کو؟ کبھی کہا ہو کہ یہ بیٹی کیا ہو رہا؟ اسی لیے تو کہا ہے وہ اندھیرا ہی بھلا، اس لیے کہ وہاں ٹی وی نہیں تھی، وہاں گھروں سے باہر جانا نہیں تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لے گئی منزل سے بہت دور۔ کل برقع نہیں تھا لیکن شرم تھی، حیا اسلام پورا تھا۔ کیوں؟ برقع اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں نکال دو۔ اگر کوئی مائی کا لال بتائے کہ برقع اسلام میں تو مجھے بتائے، نہیں ہے برقع اسلام میں۔
اسلام میں تو یہ قرآن کہتا ہے وہ اپنی چادر سے زینت چھپا لیں، باہر نکلے ہی نہیں، مجبوری ہو تو اپنی زینت چھپا لیں۔ آج تو برقع خود حرام ہے، اس لیے کہ اندر تو جب پھٹے پرانے کپڑے ہوں، اوپر سے اتنا چمک والا کو برقع پہن لیا کہ بڈھی بھی جوان معلوم ہو، اتنے تو اور پیدا ہوں گے، بالکل کسا ہوا۔ وہ برقع ہو جو ٹوپی والا تو مانا جا سکتا ہے، حیا شرم ہو۔ یہ آج کا برقع تو یقیناً حرام، اس لیے کہ یہاں تو خود فیشن بن گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہ جانے کیا ہو۔ اب جب بنیاد ہی غلط ہے، اب آگے سدھار کہاں سے ہو؟ کربلا سے ایک کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے کربلا کا سبب، بچوں کے لیے بھی ہے کربلا کا سبب، بوڑھوں کے لیے بھی ہے کربلا کا سبب۔ کربلا سب کے لیے پیغام۔ ہم نے تو سمجھا تیغ ماری، انہوں نے تلوار چلایا، یہ نہیں ہے کربلا کا سبق۔ سن، کربلا سب کے لیے، اس لیے کہ کربلا میں اگر جوان ہے تو لڑک پن کے اور محمد بھی تو ہے، ہاں علی اصغر بھی تو ہے، حضرت زینب بھی تو ہے، سحر بانو بھی تو ہے، سکینہ بھی تو ہے۔ یہ سب یوں تھوڑی ہے، قیامت تک کے لیے نشانی تھی۔ جس سبق کو ہم بھول گئے، کربلا کا پہلا سبق ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولو گردن جھکائی نا۔ اچھا اب اتنا بتاؤ، جو سنتے ہو تو چھری گردن پہ چلی تھی کہ گدی پہ چلی تھی؟ سب کہیں گے جی گردن پہ چلی۔ خدا کے بندے سنتے ہی نہیں، قرآن گواہ طلل جبین، پیشانی کے بل ڈالا۔ جب پیشانی کے بل ڈالا تو اب کیا، گردن تو نیچے ہو گئی نا، تو چھری کہاں چلی؟ گدی پہ۔ تو یہاں مینا میں سر جھکا، چھری چلی، اور ادھر بھی کربلا میں سر جھکا، تلوار چلی۔ یہ ابتدا ہے، ڈاکٹر اقبال کبھی تو کہا ہے اسماعیل ابتدا پہ انتہا ہے حسین۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، حرم کو بنانے والے اسماعیل علیہ السلام ہیں، بچانے والے حسین۔ کربلا میں سر جھکانے والے اسماعیل ہیں، اور سجدے کو مکمل کرنے والے، مینا کے سجدے کو کربلا میں امام حسین۔ اچھا یہ تاریخ کیا تاریخ کو ہے؟ ارے اسماعیل السلام کا واقعہ کیا تاریخ کو ہوا؟ اور یہ واقعہ بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پتہ تھا۔ وہاں بھی 10 ہے، یہاں بھی۔ اچھا یہ وہ واقعہ رات میں ہوا ہوگا؟ اسماعیل السلام کا واقعہ رات میں ہوا دن میں؟ صبح فجر کے بعد فوراً؟ وہی تو ہے۔ اور یہاں بھی واقعہ کیا دیکھو تو صحیح، ایک چیز نہیں ہے، پوری معاشرے۔ اچھا 1 سال کا فرق ہے، پھر بھی بیچ میں کوئی نہیں۔ ارے محرم اور ربیع الاول کے بیچ میں کوئی مہینہ ہے کہ نہیں؟ تیسرا مہینہ ہے نا ربیع الاول، بیچ میں کوئی مہینہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ محرم کے بیچ میں ربیع الاول کے بیچ میں مہینہ ہے کہ نہیں؟ سفر ہے جب ربیع الاول، لیکن ذی الحجہ اور محرم کے بیچ میں بتا دو، حالانکہ 12واں مہینہ ہے، لیکن ادھر ذی الحجہ ادھر محرم۔ جیسے میرے آقا کا نام دوسرے جملے میں، اللہ کا نام پہلے جملے میں، کلمہ توحید کے 2 حصے، ایک توحید ایک رسالت۔ تو اللہ کا نام توحید میں، نبی کا رسالت میں، اور بیچ میں ایک بھی لفظ دوسرا نہیں۔ ادھر لا الہ الا اللہ آخری، ادھر محمد رسول اللہ شروع۔ اب اللہ رسول کے بیچ میں ایک لفظ بتا دو، حالانکہ جملے 2 ہیں، وہ دوسرے جملے میں، یہ پہلے جملے میں، اور اس کے باوجود بھی بیچ میں کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا اب ایک بات اور سوچیں، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے تھے جنتی دمبا، اور ذبیح اللہ کون کہلائے؟
सिवा हुए थे क्या? यहाँ भी बहुत से झूठ चलता है, छुरी चली ही नहीं, पहनाने लगे, गुस्से में आ गए। अबे छुरी का काम तो चलना है, वो क्यों नहीं चलती? छुरी चली, गर्दन कटी, खून बहा, यकीन हो गया अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, आंखों से पट्टी खोली तो सामने तुम्बा, बेटा सामने खड़ा है और जबान पे क्या थे? वाह वाह नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर जिब्राइल सलाम खड़े, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे। तो आपने कहा वलिल्लाहिल हम्द, सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए। कहने वाले तीन, जुमले तीन, और मिल गए तीनों एक जगह तो बन गई तकबीर तशरीक। अब ये 9 जिलहिज्जा की सुबह से लेकर 13 जिलहिज्जा की असर तक, यानी 5 दिन अय्याम तशरीक, हर नमाज के बाद कहना जरूरी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो यादें मनाई जा रही, मिटाई जा रही, और तीनों की याद एक साथ। और कितने दिन? इधर 55 है, इधर 5 दिन है। वक्त नहीं तफसील के लिए, वरना इसके राज खुले तो पता चलेगा। हाल देखिए, ये बेसबब नहीं है, हर चीज का एक राज है। बताइए, आप कहीं भेजें तो बगैर खबर के भेज देंगे? अरे बोलो भाई, पहले इंतजाम करोगे ना अपना आदमी का। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, तो एक छोटी सी बात ध्यान में रखें, आप बैंगन लाते हो, भिंडी लाते हो, तो किसी बर्तन में लेकर आते हो या डेची में लेकर आते हो, तो थैले में लेकर आते हो, थैले बोरी में। लेकिन जब हार कंगन लेकर आते हो तो थैले में लेकर आते हो। बेहतरीन बात सुना, शानदार, शायान शान। पता चला जितनी कीमती चीज होती है उसका बर्तन भी इतना ही कीमती हुआ करता है। मैं एक थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं कि अगर रात देखना चाहो, कुरान खुद कहता है वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम और क्यों नहीं करते? कुरान कहता है, कुरान में और क्यों नहीं करते? मोती है, दरिया है, तो एक कीमती चीज के लिए बर्तन शानदार। तो अब बताइए, अल्लाह की मखलूक में मुस्तफा से कीमती कोई है? तो अब वो मुस्तफा जिस पीठ और पेट में रहे, उनसे अफजल कोई? अरे बोलो, उनसे अफजल कोई? उसकी पहली पीठ आदम अलैहिस्सलाम और पहला पेट हजरत हव्वा। अब वो पेट और पीठों से मुंतकिल होते, आखिर में जब आए तो बाप आदम अब्दुल्ला, मां आमना। अब कयामत तक के बेईमानों के लिए कह दिया, जरा सोचो, काबे में 360 बुत थे और अब्दुल मुत्तलिब वहां के मुतवल्ली थे, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तो नाम न लात के नाम पर, न मनात के नाम पर, न उज़्ज़ा के नाम पर, बेटे के नाम रखा तो अल्लाह अब्दुल्ला। किसके बंदे भैया? तो पता चला अब्दुल्ला ही मोमिन नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब भी मोमिन है, जब तो बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा है। और ये सारा इंतजाम पहले से हो गया। तो माँ कौन है? हजरत। और आमने के 2 इस्तिकाक है, अमन या ईमान। अमन से आए तो ईमान, ईमान से आए तो ईमान। तो तभी तो शायर कहता है, बसत अंदाज यकताई बगाए शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। ये सारी चीजें इत्तेफाकी थी, पहले से चुनी हुई है। जब चुनी हुई है तो इख्तिलाफ क्यों? आओ, तो सारा जब इंतजाम पहले कर दिया तो बोलो, हजरत उम्मे फजल आती हैं, आका का खतरनाक ख्वाब देखा। क्या देखा? आपके जिस्म से टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाला गया। आका मुस्कुराए, बहुत अच्छा ख्वाब है।
دیکھو سارے جوابات پہلے سے دی جائیں. یہ بہت اچھا خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا جو میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، اور سب سے پہلے تمہاری گود میں. پتہ چلا حسین نبی کے جسم کے ٹکڑے. اور امام حسین کی شہادت ہے نبی کی سیرت کا ایک حصہ، اس لیے کہ نبی شہید ہوئے نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے تھے، اور ساری خوبیاں مصطفیٰ میں ہونا ضروری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبہ ہما دار تو تنہا داری، جو سب میں ہے مصطفیٰ میں تنہا. تو زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، نبی شہید اور شہید ہو بھی نہیں سکتے تھے، ممکن نہیں. اس لیے کہ قرآن نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اب اگر شہید ہو جاتے تو قرآن جھوٹا ہو جاتا معاذ اللہ، اور یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے. خیبر کے وقت میں مقام خیبر میں یہودیہ نے گوشت دیا، نبی نے کھایا، ایک صحابی نے کھایا. صحابی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اس میں زہر تھا. اب غیر مقلد دیوبندی دوسرے مذہب والے اس حدیث کے ٹکڑے کو لے کر کہتے دیکھا یہ بریلوی کہتے نبی کو غیب ہے، اگر نبی کو غیب ہوتا تو گوشت کو زہر والے گوشت کو پتہ کیوں نہیں لگا لیا اس میں زہر ہے، کھایا کیوں؟ ہمارے نوجوان جو اپنے علماء کے پاس نہیں بیٹھتے وہ گمراہ ہو جاتے. بات تو سچی. ابے بھائی خدا کے بندے اپنے عالموں کے پاس بیٹھ، ہر چیز میں راز ہے. نبی غیب داں ہیں، غیب داں تھے، غیب داں تھے اور آج بھی ہیں. نبی ہمارے نبی غیب داں ہیں تھے. باخبر ہو کے کھایا تھا، بے خبر ہو کے نہیں کھایا. لیکن ظالم جو قطر موت کرتے. اسی حدیث میں آگے موجود ہے، حدیث پوری پڑھی ہوتی. اب اسی لیے تو کہتے ہیں میرے بھائی بے ایمانوں کی باتوں پہ مت جایا کرو. کہتے ہیں فلاں کی ایک ہمارے حافظ احسان صاحب ہیں سری لنکا، تو یہ بے ایمان ذاکر نائک نے جب کہا کہ قرآن میں 25 آیتیں ہیں جن میں وسیلہ منع. اب ہمارے آدمی تو کہتے دیکھو قرآن کا حوالہ دے رہا، صفحہ بتا رہا. ابے دیکھ تو صحیح ہیں بھی کہ نہیں. اس نے وہی پکڑ لیا، وہ تھے موجود اس میں. وہ کم وقت 25 تو بڑی بات ہے، ایک آیت بتا دے، اس کی کلپ بھی موجود. تو ایک آیت بتا دے کہ میں ای میل سے بھیجوں گا. ابے بھیجے گا کہاں سے؟ قرآن میں وابتغوا الیہ الوسیلہ تو ہے، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. لا تبتغوا الیہ الوسیلہ ہے ہی نہیں، تو دکھائے گا. تو ان بے ایمانوں کی بات سنو بھی نہ، اور سنو تو پکو. جو ادھوری بات سنائیں گے گمراہ ہو جاؤ گے. اب سنو اس واقعے کو، حدیث پوری میں سنا. تو اب جب صحابی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے یہودیہ بلائی. اور یہودیہ تم نے زہر ملایا؟ وہ کہتی ہے آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی میرے تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کس نے بتایا؟ گھر والے مرد کو بلایا ہوتا، اس سے کہا ہوتا یہ تو میرا کام ہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں. تو عورت کہتی ہے آپ کو کس نے بتایا اس میں زہر ملایا؟ تو آقا فرماتے بوٹی کہہ رہی تھی کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. اب بتاؤ نبی سے بوٹی کہے تو نبی بے خبر ہے کہ باخبر؟ اب کھایا کیوں؟ تو حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر ایک چیز میں راز ہوتا ہے. اس میں راز کیا تھا وہ سنو. تو فرمایا کہ بوٹی کہہ رہی تھی اس میں زہر ملایا. اب تو بتا تو نے ملایا کیوں؟ وہ راز بتا. اب سب کے سامنے کہتی ہے کہ ہمارے علماء نے بتایا تھا، ہماری پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو نبی آخر الزمان ہوگا اس پہ نہ زہر اثر کرے گا نہ تلوار اثر، وہ معصوم ہوں گے. تو ہم نے آزمایا کہ اگر نبی ہے تو پتہ چل جائے گا، زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر نبی نہیں ہے تو مر جائے گا، مر پیچھے چھوڑ جائے. تو آپ مسکرائے.
فرمایا تمہاری کتابوں میں؟ اب سب نے کہا ہاں جی. تو اب تو تم نے آزما لیا, یہ نشانی تمہاری موجود ہے تمہاری کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان جو ہوگا اس میں زہر اثر نہیں کرے گا, اور یہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے, اور تم نے زہر دے کر آزما لیا. اب تو آزما لیا, اب کلمہ پڑھنے میں دیر کیا ہے؟ آپ کتنے ہی لوگوں نے کلمہ پڑھا آج تک اس واقعے کو سن کر ہے نہیں, وہ نبی کی نبوت پر اقرار کر کے مسلمان ہو گئے. تو جو دشمن ہیں وہ عیب تلاش کرتے ہیں, یہ تو غلامی چاہیے تب آپ کو پتا چلے گا. ورنہ میرے بھائی چمگادڑ کی آنکھیں پیدا ہو جائیں اسے کبھی سورج نظر ہی نہیں آئے. اگر کسی کی آنکھیں چمگادڑ جیسی ہوں تب اس کے لیے کیا پتا ہو گیا, دوپہر کے وقت بھی سورج نہیں دکھا سکتا کچھ. تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے, سورج کی روشنی کا قصور. تو سمجھ میں آگئی بات آپ کو, ہر چیز میں نبی. اب شہادت ملنا بھی ضروری, تو کل کوئی اعتراض کرے گا شہید تو حسن ہو, شہید حسین ہو, نبی کی طرف کیسے لے گئے, نبی کی حصہ کیسے مانا جائے؟ تو جواب ملے گا نادان, اسماعیل کے واقعے کو دیکھ, ذبح تو دمبا ہو اور ذبیح اللہ اسماعیل کہلائے, وجہ وہاں بھی مصطفیٰ, وجہ یہاں بھی مصطفیٰ. کیوں کہ وہاں پر بھی وجہ مصطفیٰ اس لیے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کا نور. ابراہیم علیہ السلام کے جب 2 بیٹے ہو گئے تو آپ کا نور کس میں آ گیا؟ ارے بولو بھائی. اب اگر ذبح ہوتے تو نبی نہ آتے, تو ذبح ہونا بھی تھا کیونکہ نشانیاں ہیں 2 ذبیح اللہ کے. ایک عبداللہ آپ کے والد, وہ بھی ذبح. جب سیرت پڑھو گے تو پتہ چلے گا آپ زمزم کا کنواں جب غائب ہو گیا, قرآ ڈالا, پتہ چلا کوئی قربانی دو, اور قربانی میں عبداللہ کا نام ہے. پھر آخرکار بچے کیسے؟ تو قرآ ڈالا گیا, پھر ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے. ایک تو ذبیح اللہ آپ کے باپ ہیں, ایک ذبیح اللہ اسماعیل, ان کے 2 ذبیح اللہ. تو وہاں پر آپ کو بچنا ضروری, نہ بچتے تو آتے کیسے؟ اب فدیہ کیا دیا جائے؟ تو رب نے جنتی دمبا بھیجا گیا, اور یہ بتایا گیا دیکھ یہاں بھی مصطفیٰ کی بنا پر بچے, کہ اگر ذبح ہو جاتے تو نبی آتے نہیں, اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنتی دمبا فدیہ بنا تھا, اور مصطفیٰ کی قربانی کے لیے جنتی جوانوں کے سردار. اب شہید تو حسنین ہوں گے, لکھی مصطفیٰ کے نام میں. اس لیے سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے, کوئی نہیں جانتا کہتا ہے. عثمان غنی شہید ہوئے, نہیں معلوم بہت سو کو. حضرت امیر حمزہ جس کو اللہ کے رسول نے سید الشہداء کہا, نہیں معلوم ہے. لیکن امام حسین, اس لیے کہ امام حسین کی شہادت اصل میں نبی کی سیرت کا ایک حصہ ہے, اس لیے نہ بھول سکتے ہیں نہ بھلا سکتے. تو یہ اس لیے میرے آقا نے اس کی صراحت بھی کر دی, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین. اب آخری بات سن گے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو رشید پڑھ لیجیے. دیکھیے امام حسین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل. اب کربلا کا ایک واقعہ نہیں بتا, اتنا بتاؤ جب آپ کربلا میں پہنچے تو آپ نے پانی کا انتظام پہلے کیا یا کھانے کا انتظام کیا یا خیمے کا انتظام کیا؟ میری ماں بہنوں خدا کا واسطہ پہلے آپ کو. اور وہ مرد سوچے جو اپنے کو حسینی کہلاتے ہیں, اس وقت سب سے بڑا پاپ جو ہو رہا ہے وہ فیشن ہے, وہ بے پردگی ہے. اور اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا تو آگے خدا جانے کیا ہو. اس لیے کہ لباس ہوتا بدن چھپانے کے لیے. آج تو بالکل مچھر دانی کی طرح لباس, باریک لباس
اور چست لباس حرام ہے، حرام۔ آج ہماری بچیاں، ہماری بیویاں اپنی مرضی سے لاتی ہیں، مردوں کے لباس پھر بھی گاڑھے ہوتے ہیں، ان کے بالکل باریک ہوتے ہیں، مردوں کے پھر بھی ڈھیلے ملیں گے، یہ چست ملیں گے بالکل۔ اور غیب دا نبی نے 14 سال فرمایا، پہلے فرمایا تھا رب کاسیات عاریات، کتنی پہنی ہوئی بھی گندی ننگی، کپڑا پہن کر بھی ننگی، جب بدن کی پورا دکھاوٹ ہے وہ پھر کہہ رہے فتنہ نہیں ہوگا تو اور ہوگا۔ ارے کہیں حرام 1 منٹ 2 منٹ یا تو 24 گھنٹہ حرام، جب لباس پہنا ہی تم نے حرام کا، حرام ہو رہا ہے۔ امام حسین نے خیمہ گاڑا، وہاں کوئی پیڑ بھی نہیں تھا، اور خیمہ گاڑ کے علماء کو پوچھو، خیمہ کے چاروں طرف خندق کھودی، اور واقع تو بعد میں ہے، پہلے سبق یہ دیا جا رہا، دیکھ جہاد ہے، قربانی کی حالت ہے، بھوکے پیاسے ہیں، بیمار بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے پردہ، بیویوں کا بیٹیوں کا پردہ پہلے۔ تو حسینیوں، امام حسین تو سب سے پہلے پردے کا خیال رکھے، تو شادی میں تیری بیٹی ہے بن سمر کے جائے، تازیہ کے پیچھے تیری بیٹی بن سمر کے جائے، جوان لڑکوں کے ساتھ اور بہترین فیشن پہن کر کیا کرنے جا رہی ہیں وہ تو بتاؤ تو صحیح۔ اور بھی رات کے اندر جس اسلام میں مسجد میں عورت کو جانے کی اجازت نہ دی ہو، وہ ڈھول کے ساتھ گھومتے ہو، اور پھر ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہ پڑے۔ افسوس میرے بھائی، سوچ کبھی کہ کربلا میں تو بھوکے پیاسے ہیں پھر بھی خندق کھود رہے، کیوں؟ خیمہ گاڑا کہ بیوی محفوظ ہو جائیں، خندق کھودی، آگ لگائی تاکہ کوئی خیمے تک نہ جا سکے۔ بولو، خیمے کی حفاظت کی جا رہی ہے نا؟ میرے معاشرے میں جو آج برائیاں پھیل رہی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ داماد جو ہیں ان سے پردہ ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، یہاں تک کہ جب تک ایک لڑکی ہے تو دوسری لڑکی کو اگر کوئی جائز سمجھے اس کے نکاح میں کیا ہو سکتا ہے تو کافر ہے، ایک بہن کو تو دوسری۔ لیکن پھر ہمارے یہاں ان سے مذاق کرنا ایک یوں سمجھو کہ فیشن ہے، فیشن۔ اچھا باپ کو نہ بھائیوں کو شرم نہیں آ رہی مسلمان ہو کر تیرا داماد تیری بچیوں کے ساتھ میں رات گزارے، وہ بھی گھر میں؟ ارے جس اسلام میں نہ پیر کو اجازت ہے نہ مولوی کو اجازت ہے کہ تیرے گھر میں آئے، ہاں جس کو بلانا بیٹھک میں بلا، مہمان خانے میں بلا، گھر میں وہی جا سکتے ہیں جو محرم ہے۔ اسلام کے اندر نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، اور قرآن کہتا ہے کوئی بات لینا دینا ہو تو پردے سے۔ تو روحانیت کا معاملہ ہی اور ہے۔ اگر مریدہ بھی ہیں تو پیر کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں ان کا سلام ہم سے کہتا ہوں، ہمارا سلام انہیں پہنچا دو۔ مرید سے مریدہ کا بھی پردہ فرض ہے پیر سے۔ تو میرے بھائی حسینی پیغام سننے والوں، آج یہ ساری بدماشیاں ہمارے گھروں میں جو ہو رہی ہیں، کب سدھرو؟ پردے کی اہمیت دیکھنی ہے یہاں دیکھ۔ تو امام حسین یوں ہی تھوڑی کربلا سے ایک زندگی بھر کے لیے کہ کسی بھی حال میں پردہ مت چھوڑنا۔ آگے سنو، ہماری ماں بہنیں پریشان ہیں جی، اب کیا کریں؟ بولو بھوکی بھی ہیں، پیاسی بھی ہیں، لاشیں اٹھ رہی ہیں، پھر بھی دین کا کام نہیں چھوڑا انہوں نے۔ حضرت سحر بانو کہہ رہی ہیں علی اکبر آ تجھے دلہا بناؤں، آ، اور کہاں بھیج رہی ہیں؟ رب کی راہ میں، اسلام کے لیے قربانی دینے۔ حضرت حسن کی بیوی آتی ہے، کیسے قاسمہ آ میں تجھے دلہا بنا کر بھیجوں۔
حضرت زینب سب کی سواری کس رہی ہیں. کیا پیغام؟ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن اسلام کے کام سے غافل، پردے میں رہ کر بھی وہ کام کر رہی ہیں. ارے تم اپنے بیٹوں کو لڑنے کے لیے نہیں بھیج سکتی تو صبح شوہر کو جگا کے مسجد میں بھیج دے، یہ بھی کربلا والوں کی یاد تازہ ہو جائے. بچوں کو سوار کر مسجد میں بھیج دے، کربلا کی یاد تازہ ہو جائے. افسوس ہے ہم نے کچھ پیغام سیکھا ہی نہیں. کربلا کا ان کے دیکھو تو صحیح، جب اس مصیبت میں بھی وہ اپنے بچوں کو روک نہیں رہی اور دین کے کام کے لیے وہ بھی مدد کر رہی ہیں. یہ تو کربلا کا پیغام. آج کوئی کہتا ہے کہ میں سفر میں تھا اس لیے نماز نہ پڑھ سکا، میرے گھر میں بیماری تھی اس لیے نماز نہ پڑھ سکا، میرے یہاں موت ہو گئی تھی اس لیے نماز نہ پڑھ سکا. ذرا کربلا والوں کو دیکھو کیا پیغام دے رہے ہیں. اور نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اور یا حسین کہنے والوں، ذرا حسین کا کردار تو دیکھو. بھوکے پیاسے بھی ہیں، سفر میں ہے. صغرا مدینے میں بیمار ہے، زین العابدین کربلا میں بیمار ہے، سکینہ پیاسی ہے، گھر والے پیاسے ہیں، 72 لاشیں ہیں، 120 زخم لگ چکے ہیں. اور اس وقت تاریخ بتاتی ہے امام حسین کا حال کیا تھا. عدو تو جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں. ایسے وقت میں بھی قضا نہیں. اور ہم مسٹنڈے ہو کر پھر نماز قضا کر دے اور پھر بھی حسینی. میرے بھائی امام حسین کا پیغام سنیے. زخم کھاؤ، ظلم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پر یوں حق ادا کرو کہ حلق پر تیر چلے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ ہو نام تیرا، دل میں تیری یاد. امام حسین کے پیغام کو سمجھو. ذرا سمجھو آج اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ارے کمبخت تو کہہ رہا ہے، کربلا والوں نے تو زخم کھا کر بھی نہیں کہا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے 120 زخم کھا کر جب سجدے میں تھے تو عرض کرتے مولا تیرا حسین تو تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اب تو بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں. جنہیں شہید کیا گیا، ہر طرح ستایا گیا، انہوں نے تو نہیں کہا اسلام پہ چلنا بڑا مشکل. اور ہم ایسی میں قالینوں کے اوپر نماز ادا نہ کر سکے اور پھر کہ اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ارے کیوں اپنا ایمان برباد کر رہا؟ قرآن تو صاف کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ما کسبت. اللہ نے کسی کے طاقت سے زیادہ بوجھ دیا ہی نہیں. اگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر لے. کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ لے. بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے اشارے سے نماز پڑھ لے. کہاں اسلام ہے؟ اسلام تو بہت آسان ہے. لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن سیدنا امام حسین کی زندگی اور پھر مطالبہ کیا جائے گا دیکھ حسینی حسینی نعرہ لگاتا تھا، ادھر تو حال کیا ہے تیرا حال. بلکہ امام حسین کا مشن آج بھی چالو ہے. آخری بات، دو نظریہ کا جھگڑا تھا. یزید اور امام حسین کا جھگڑا نہیں تھا، دو نظریہ تھا. ایک یزیدیت، ایک حسینیت. ایک طرف اسلام میں دخل اندازی، دوسری طرف روکنا، اسلام کا دفاع. ایک طرف منکی چلانا، دوسری طرف شریعت کو عادل لانا. ہم منکی سننا چاہتے ہیں، طبیعت حالات، جب تو ہونا کیا چاہیے؟ شریعت. ہمیں اچھی لگے یا، کیونکہ آج کل تو اللہ کی پناہ ہے، ہم تو دیکھتے روزانہ. آج تو علماء نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ طبیعت کیسی کر رہی ہے، لوگوں کو ان کی طبیعت کے مطابق سناؤ تاکہ یہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ بچائے، ہمیں تو وہی سننا ہے جو اللہ راضی ہے، جس سے شریعت کے مطابق چلنا ہے، طبیعت کے مطابق. تو ایمان ہو تو ایک طرف طبیعت والا، ایک طرف شریعت والا، ایک طرف ظلم ستم زوا شراب، یہ سب یزیدیت ہے. اور اس کو دفاع کرنا حسینیت ہے. تو آج بھی جہاں ظلم آئے وہ یزیدیت ہے اور اس کو دفاع کرنا حسینیت. ذرا سوچو بستی میں ظلم کر رہے ہیں، کتنے حسینی جو کھڑے ہو کے بتا دیں کہ ہم وہاں روک رہے ہیں. ہم تو تماشا دیکھ رہے ہیں.
ابے غریب پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو تیری غیرت کیسے گوارا کرے تو میدان میں نہیں آ رہا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ہے کوئی کر رہا تو امام حسین اسی کا تو سبق دینے آئے تھے. ارے نمرود نے بدماشی کی, ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہتے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوتی, لیکن نمرود کو مقابلہ کون کر. فرعون نے بدماشی کی, موسیٰ علیہ السلام کہیں بیٹھ جاتے عبادت کر لیتے, کون کچھ کہہ رہا تھا, لیکن فرعون کی سرکشی کو روکتا کون؟ امام حسین بھی کئی عبادت کر لیتے, یزید کیا کرتا؟ لیکن بتا دیا ہے حسینی یہ تیرا کردار نہیں ہے, بلکہ تیرا کردار تو یہ ہے کہ ادھر آ ہنر ستم کر, ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. یہ تیری ایمان کی حرارت ہونی چاہیے. اور میدان میں آ کر امام حسین نے بتا دیا, اور خرافات کو مٹانے کے لیے امام حسین آئے تھے, پھیلانے کے لیے. تو آج بھی یزیدیت موجود ہے تو حسینیت کو بھی میدان میں ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے. تو میرے بھائی امام حسین کا کردار اپناؤ, برائیوں کو روکیے, اس لیے کہ ہماری ڈیوٹی ہر مومن کے, مولوی کی نہیں, ہر مومن کی ڈیوٹی دو ہے, تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. اس میں ہم بہت پیچھے, بہت پیچھے. شوہر بیوی کو نہیں روک رہا برائی سے, باپ اپنے اولاد کے لیے بھلائی کا حکم نہیں دے رہا. ورنہ چاہیے تھا نماز پڑھنے آیا ہے تو اپنی نماز پڑھ کے نہیں بچے گا, ٹھکے گا کل تو بھی. اس لیے کہ بچوں کو بھی اٹھا کے ساتھ میں لاتا. سب سے بہتر بیوی وہ ہے جو جاگے تو شوہر کو نماز کے لیے جگائے, اور بہتر شوہر وہ ہے جو خود اپنے ساتھ اپنی بیوی کو جگائے. تو ہماری ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دو اور برائی سے, اس میں ہم بہت پیچھے. اور امام حسین یہی پیغام لے کے گئے تھے, جاتا ہے کربلا کو اب کارواں ہمارا, روکے نہیں رکے گا اب کارواں ہمارا, باطل کو اس جہاں سے دم لیں گے ہم مٹا کے, سینوں میں ہے مچلتا عزم جمع ہمارا, اور حق کے لیے مٹیں گے حق کو نہ مٹنے دیں گے, باقی رہے گا ظالم نام و نشاں ہمارا. اسلام کے شجر کو سینچیں گے اپنے خون سے, قربان کریں گے اس پر ہم خاندان ہمارا. اصغر شہید ہو کر کہتے تھے مسکرا کر, دنیا تمہیں مبارک باغ جنا ہمارا. تو ہمیں بھی ہر فتنے کا مقابلہ کرنا ہے اور برائیوں کو. تو شادی آسان ہونی چاہیے کہ مشکل؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادیاں نکاح اتنا آسان کر دو زنا کرنا مشکل ہو جائے. ہم نبی کے امتی ہیں تو نکاح آسان ہونا چاہیے نا. ہم نے تو اتنا مشکل کر دیا کہ لوگوں کو پسینے آ رہے ہیں شادی کرنے میں. یہ جہیز, یہ بارات کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو ہر طرح کی خرافاتوں کو روکنا ہے, یہ امام حسین کا. اور امام حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا, یزید کہہ رہا لے کے رہوں گا. تو امام جس کی بات پوری ہو جائے وہ جیت گیا, جس کی بات پوری نہ ہو. تو یزید ہاتھ نہ لے سکا, اور امام حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا. جیت کس کی ہوئی؟ اور ایک میدان میں تم دیکھتے ہو دو بنجار لڑے, تو جو بھاگ جائے وہ ہار گیا, جو ٹھہر گیا وہ جیت گیا. تو کربلا میں دو جھنڈے تھے, ایک بھاگ گیا وہ یزید تھا, اور جو کل بھی جھنڈا کربلا میں تھا آج بھی جھنڈا کربلا میں, حسین جیت گیا. اور جو دینا تھا علی اصغر کا چوتھا خون اسلام کی رگوں میں جمانا تھا, تو وہ اس کو لے جا کر وہاں دے دیا. اور جس کو بچانا تھا تو زین العابدین سے کہا بیٹا تو نہیں جائے گا, میری نسل تجھ سے چلے گی, میرا علم کا وارث تو ہوگا, امام مہدی تجھ سے آئیں گے. پتہ چلا حسین مجبور نہیں تھے, سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو ان ظالموں کے سامنے کہ جو 6 مہینے کے علی اصغر کو نہ چھوڑے, وہ 22 سال کے زین العابدین کو کیسے چھوڑیں گے؟ دنیا کو بتا دیا لوگوں یہاں مجبوری نہیں ہے, یہ تو امتحان ہے. اور امتحان میں مدد لی. ارے بولو بھائی, لینے والا مجرم ہوتا ہے, اور امتحان صبر کا تھا. ورنہ دیکھ بتا دیا جو دینا تھا وہ دے دیا, اور جو بچانا تھا تو ہاتھ بچا لیا, سر دے دیا. اور یہ میں نہیں کروں, غریب نواز کہتے ہیں شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین,
दीपना हसन हुसैन सरदार। ये मत समझना यजीदी नहीं गए थे, सर दिया था न दाग, दस्त दर दस्त यजीद न दिया हाथ यजीद के। और यहां भी राज था, कहते हाथ देते ना, यजीद भिखारी था, हाथ लेने आया था, ना हाथ नहीं दूंगा, हाँ सर दे दूंगा। क्यों? ताकि उम्मत को, नबी के चाहने वालों को इस्लाम के लिए सर देने का सलीका आ जाए। हाथ क्यों नहीं दिया? ताकि हुसैनी तुझे हाथ की कदर करनी होगी, ये हाथ ऐरे गहरे न तू खैरे के हाथ में मत दे देना। चिलम पीने वाले, भंग पीने वाले, नशा करने वाले, लटा रखने वाले, बेनमाजी, उन्हें पीर का बना लेना। आपकी कदर समझ। किसी पाबंदे शरा जैसे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान, ताजुल शरिया, ऐसे पीर को तलाश करके उनके हाथ पा। तो मेरे इमाम का हर काम हिकमत से लबरेज। तो इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त भी बोलो सजदा अदा किया ना, नमाज छोड़ी तो नहीं ना। तो हमें भी वही करना चाहिए। इसलिए कहा हुसैन समझी थी महबूब की रजा तूने, हुसैन समझी थी महबूब की रजा तूने, कि जेरे तेग भी सजदा अदा किया तू। कलाई जबर तशद्दुद की मोड़ कर रख दी, इमाम वक्त का यूं हक अदा किया तू। खुदा के राह में बच्चे को भी फिदा कर कर दिखा दी सब्र तहम्मुल की इंतहा तू। इसलिए इमाम हुसैन मुख्तार थे, मुख्तार हैं, मुख्तार। हाँ, इम्तिहान था, इम्तिहान में मतलब नहीं, इस्तिकामत की असल थी। अगर बुला देते तो पानी आ जाता, इम्तिहान में फेल हो जाते। एक करामत की इजाफत होती, सब्र ना रहता, जुर्रत ना रहती, हिम्मत ना रहती। लेकिन आपने इस्तिकामत के साथ सारी चीज साबित कर दी। वरना हक ये था, सच्चाई ये थी कि देखते सुए फलक शाह अगर एक नजर 400 छाती घटा, जम के बरसता पानी तिश्ना लब रख के बताया यह सब्रे जमील, वरना जमजम की तरह फूट निकलता पानी। तो अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी यादों को मनाने की तौफीक अता फरमाए, और जो उन्होंने हमें पैगाम दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था? कोई मदद कर सकता था? हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? कि खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो आपकी विसाल के बाद भी कितने लोगों की आपने मदद की और आज तक आपकी मदद जारी है, ये खुद एक बहुत लंबा मौजू है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो करबला के बाद के वाक़यात तफसील कभी होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको एक बनाए, नेक बनाए और इमाम हुसैन के पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलती और बेखुदी माफ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।